اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کچھ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ ان کی بدنصیبی اور بدبختی ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی جنس نہیں، اس کے کوئی سٹیٹس کا نہیں کہ جس سے وہ شادی کرے، اور شادی کرنا، اولاد ہونا وہ انسان کی محتاجی ہے، وہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، وہ بیمار کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ جانتا تھا کہ یہ کیسے ہوں گے، اور فرشتوں کے پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جتنے فرشتے ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، وہ ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے تھا اور جو ان کے بعد ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، یعنی فرشتے بھی کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، لیکن کس کی؟ جسے اللہ پسند فرمائے، اور اللہ پسند فرماتا ہے ایمان والوں کو۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اس سے متصف ہوتا ہے، ایماندار بنتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یہی کہنے والے کے لیے لوگوں کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہا، تو جو اللہ کی توحید کی دعوت کر دیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے اور ان کو مانتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے رسولوں نے منوانے کا حکم دیا، تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور جب یہ مومن بن جاتا ہے تو پھر مومن کی سفارش کعبہ بھی کرے گا، حجر اسود بھی کرے گا، اللہ کی کتابیں بھی کریں گی، علماء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، اور فرشتے بھی کریں گے۔ قیامت کے دن فرشتے بھی مومنوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اور دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مومن میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، یہ نوریوں کی سنت ہے۔ یہی درس ہمیں بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ جب دعا مانگو تو اجتماعی مانگو، صرف یہ نہ کہو اللہم اغفر لی، بلکہ کہو اللہم اغفر لنا، اے اللہ مجھے ہی نہیں سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اتنا نہ کہو بلکہ کہو اللہم ارحمنا، اے اللہ سب پہ رحم فرما، اور جب وہ سب پہ رحم فرمائے گا اس پہ تم بھی آ جاؤ گے۔ تو اللہ کی کرم نوازی جتنوں کے لیے تم مانگتے جاؤ گے اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، بہتری کی دعا مانگتا ہے، اس کی مشکلات دور ہونے کی دعا مانگتا ہے، فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لہو مثلہ، اے اللہ مانگنے والے کو بھی ایسے ہی عطا فرما۔ چونکہ فرشتے خود بھی بندہ مومن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو اللہ کو بھی ایسے مومن پسند ہیں جو اپنی زبان سے، اپنے اعمال اور اپنے کردار سے دوسرے کو سکھ پہنچائیں، دوسرے کا فائدہ کریں۔ تو فرشتے بھی مسلمانوں کا فائدہ کرتے ہیں۔ کیا فائدہ کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ایک خوبی ہے اور اللہ نے بیان فرمائی وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرشتے حالانکہ جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے لے کر جب تک وہ رہیں گے تب تک وہ کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے،
جس کو سجدے میں پیدا کیا وہ اس وقت سے لے کر تب تک سجدے میں ہی ہے، کسی کو رکوع میں پیدا کیا وہ رکوع میں ہی ہے، کسی کو قیام میں پیدا کیا وہ قیام میں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے۔ فرشتے ٹوٹل پیدا ہو چکے بھی ہیں؟ ہاں نہیں، ہوتے بھی ہیں، اب ہوتے بھی ہیں۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش تک ہے اور اس کے پاؤں تحت الثری تک ہیں، اور اس کے جو پر ہیں وہ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ عرش الہی کے نیچے جو دریا ہے، دریائے رحمت ہے، اس میں وہ غوطہ لگاتا ہے، اور وہ غوطہ لگا کے جب وہ اپنے پروں کو جاڑتا ہے تو اس سے ہر ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور اس درود و سلام پڑھنے والے کے لیے وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے درود و سلام بہترین وظیفہ ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کرنے کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں، اور ان کے رونے سے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں سے اللہ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو فرشتے بے شمار ہیں، لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کی اس تعداد کو وہی جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا انی اسمع عطیت السماء، میں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سنتا ہوں۔ چڑچڑانا کیا ہوتا ہے؟ خشک لکڑی پہ پاؤں رکھیں تو جب اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس کو چڑچڑانا کہا جاتا ہے، عتیت کہا جاتا ہے عربی۔ میں آسمان کے چڑچڑانے کی آوازیں سنتا ہوں، اور آسمان کیوں نہ چڑچڑائے؟ حضور نے شاہ فرمایا کہ 4 انگل رکھنے کی بھی خالی جگہ آسمان پہ نہیں ہے، 4 انگل کی بھی خالی جگہ نہیں ہے، سارے آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، اور اس زمین سے سورج کہیں زیادہ بڑا ہے، اس سورج سے آسمان کتنا بڑا ہے، اور اس پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اس سے زیادہ بڑا ہے، اور ہر ایک آسمان پہ اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انجام شیطان کا ہوا تھا وہ کہیں ہمارا نہ ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے تو وہ رو رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی تم نے زیارت کی ہے، سارے فرشتوں کے تم سردار ہو، بیت المعمور کے تم خطیب ہو، تم کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور میں نے جہنم کو دیکھا ہے تب سے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، میں اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں اور روتا ہوں کہ کہیں میرا انجام بھی برا نہ ہو جائے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ کبھی بھی اپنے کسی اعمال پہ فخر نہ کریں کہ میں نے جناب فلاں عمل کر لیا، میں نمازی بن گیا، میں حاجی بن گیا، میں قاری بن گیا، میں فلاں بن گیا۔ نہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ نہ بندہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو جائے، نہیں جی سانو تو اللہ نے کچھ نہیں کہنا، جو مرضی ہے کریے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو استقامت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔